اور لوگ کہتے ہیں جناب قرآن کو نہیں سنتا، میں کہ یار کیسے لوگ قرآن کو نہیں سنتا، گانے سنتے ہیں تو قرآن کو نہیں سنتا، گانے سنتے ہیں تو قرآن کو نہیں سنتا، توجہ کرو میری طرف۔ مگر میں آج اس بات کا دعویٰ کرنا ہے میرے رسول سے بیٹھ کے خدا دی قسم ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے ایک طرف گانا لگا دے انشاءاللہ ہم قرآن سننے والے زیادہ ہوں گے، گانا سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی تدین الحمدللہ میرا تو فخر ہے کہ جس وقت میں قرآن پڑھنا نا الحمدللہ قرآن سرور آتا ہے، مجھے پتا ہے کہ جنہاں اللہ دلی سکون دیتا ہے وہ عبادت قبول ہے، اور میں مسلح کے کھڑے ہو کے جو قرآن پڑھنا نا الحمدللہ میرے دلی سکون آتا ہے۔ قرآن کی کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان، میرے دوستوں سے بزرگوں کو سنا دو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر مسلمانوں اس گل کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور قرآن کے نال محبت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہ قرآن ہوئے بیمار ہوتے پڑھا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، مصیبت زدہ ہوتے پڑھا جائے تو اللہ کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، پریشان حال کے گھر قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، اور گنگے تے بہرے دے سامنے قرآن پڑھا جائے تو نبی دا زندہ معجزہ ہے، گنگا اور بہرا بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کون ہے؟ قرآن اللہ دے نبی کی پاک کتاب ہے، اللہ کی طرف آئی ہوئی پاک کتاب ہے، اللہ کی پاک کلام ہے۔ اصل الحمدللہ خدا کے بندہ آسمانی قرآن پڑھا، یہ قرآن پڑھنا بھی اپنا ایک انعام ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کو سلام دا فرما دے، میرے دوستوں کے بزرگوں کو فرما دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے اللہ کے قرآن نال محبت کرے گا اللہ عرش عظیم تے وہ بندے نال محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرش عظیم تے ایک عرش نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ساتواں عرش عظیم جڑا سب کو والا ہے، اللہ پاک عرش عظیم تے اپنے بندے نال محبت کرے گا جنہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے واسطے جنہاں قرآن نال محبت فرمائی ہے وہ دنیا تے سرخ ہو آخرت میں سرخ ہو جائیں گے۔ سونا سنا کے دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ طالب علم سے نا مدرسے کے کچھ نا طالب علم پڑھتے سن، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے مدرسے طالب علم پڑھتے سن، اس وقت پانی جڑا سی وہ کھارا سی، پانی کھارا کڑوا پانی سی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے، ایک طالب علم مٹکا چکی جا رہے ہیں، وہ بیٹا کتنے جا رہے ہو؟ وہ محترم بزرگوں پانی دور اتنے میٹھا پانی لے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، انہاں فرمایا مٹکا میرے کو لے آؤ، مٹکا لے آئے، انہاں کیا کھارے پانی نال بھرو، وہ بھر کرتا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
بابا فرید نے کھارے پانی ہوتے دم فرمایا. لوگ کہتے ہیں دماں دے وچ اثر نہیں، مگر بابے فرید دا دم ہوئے تے کھارا پانی ہوئے مٹکے دے اندر، اور برکت قرآن دی اتنی ہے کھارا پانی بھی دم دے نال مٹھا ہو جاتا ہے. کھارا پانی مٹھا ہو سکتے قرآن پڑھیا. میرے دوستو بزرگوں نوجوانوں ساڈا یہ یقین ہے اگر دل سیاہ کالا ہوئے او دے سامنے قرآن پڑھیا جائے تے دل دے اندر بھی روشنی آ سکتی ہے. کیوں آنکھیے دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، کیونکہ اتنا پیارا کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے، اتنا محبوب کلام ہے، اللہ کا پیارا کلام ہے. میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا فانی تو چلا جائے، لکھ گناہ دنیا تے کیتے ہون، او دی قبر تے کھلو کے اللہ دا پاک قرآن پڑھیا جائے تے دنیا دے گناہ معاف کیتے جا سکتے ہیں. شرط ہے وہ قبر تے کوئی حافظ قرآن آ جائے، قبر تے کوئی نیک انسان آ جائے، قبر تے نبی دا امتی آ جائے تے اللہ دا قرآن شروع کر دے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حضور دا فرمان ہے کہ ماں باپ جب دنیا کو چلے جان تو سورۃ یاسین شریف جمعہ المبارک والی دن جڑا بندہ ماں باپ دی قبر تے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس پڑھائی دی برکت دے نال تے تیرے والدین دی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی. مگر اللہ پاک اتنی برکتاں نال نوازے گا جڑا پڑھے گا اللہ پاک وہ دی بھی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. کہ اللہ دا قرآن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے دوستوں تے بزرگوں نوجوانوں اسی خالی نماز اس وجہ تو پڑھنے ساڈے تے فرض ہے، پڑھنی چاہیے. 5 وقت دی نماز ساڈے تے فرض ہے. خالی فرض سمجھ کے بنا پڑھیا کرو، بلکہ ساڈے تواڈے تے نماز فرض ہے. نماز ادا ہو گئی ہے، جدے والدین دنیا تو چلے گئے نے وہ بندہ اگر اپنے والدین واسطے مغفرت دی دعا مانگے مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے، ساڈا ایمان ہے تے ساڈا یقین ہے اللہ ساڈی نماز بھی قبول فرمائے گا تے ساڈے والدین دی بھی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. اللہ دا قرآن فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ. ہمیشہ قرآن سچا ہے، ہمیشہ قرآن سچا ہے. تے تسی بھی سچے نال لگ جاؤ، تسی بھی سچے نال لگ جاؤ. جڑے کہتے ہیں نا قرآن کیا دیتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کو انسان کو ہمیشہ کے لیے ہدایت دیتا ہے. کیا دیتا ہے قرآن؟ ہدایت دیتا ہے، مگر لینے والا کوئی ہو. کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے دا. قرآن کی جو نازل ہے کملی والی آقا ہے آخری نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے دا. کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے دا. اج میں تھوڑے میری گل پوچھنا، میری گل دسو جنہاں لوگوں کے اجے بھی یقین تے ایمان کمزور نے انہوں نے اللہ ہدایت دے. اج تک قرآن میں کسی نے واقعہ ہوئے تسی چوری کرو، کسی نے واقعہ کبھی نہیں. قرآن میں کسی نے واقعہ ہوئے کہ کسی نے جا کے چنگا مندہ کہہ کے قرآن کی ہے نہ قرآن چوری دا دستا ہے نہ قرآن، بلکہ قرآن کی ہے. میں تو اس گل کو تو سمجھانا چاہنا قرآن اتنی عظیم چیز ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہدی للمتقین
پچھلے بھی گناہ معاف کرے گا، اللہ اگو ہدایت عطا فرما دے گا۔ شب روز رکھو ایمان والو، شب روز رکھو ایمان والو، آقا نے یہ فرمایا ہے، روزوں کا مہینہ آیا ہے، پیغام خدا کا لایا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اور کائنات کی اتنی عظیم کتاب ہو نہیں۔ انگلش پڑھیے بھول جاتی ہے، خدا کی قسم ہے، کہانیاں پڑھیے، قصے پڑھے نے بھول گئے نے، بڑے بڑے قصے پڑھے نے، کہانیاں پڑھیے نے بھول گئی ہیں، مگر قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ میری زندگی کے اندر تقریباً 13 سے 14 مسئلے ہو چکے ہیں جنہیں پڑھ دیا کہ الحمدللہ قرآن آج بھی یاد ہے، قرآن آج بھی یاد ہے۔ قرآن پڑھیے ان ضرور آتا ہے، قرآن جناب محبت کریے نا قرآن نال تے قرآن سب تو پہلے اس کا عطا فرماتا ہے، قرآن اس کا دیتا ہے۔ الحمدللہ اے بڑے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھ کے ماشاءاللہ انہوں نے دستار فضیلت ہوتی ہے۔ میں نے دسو کہ جدہ بچہ قرآن پڑھیا ہوئے اور پھر گل فلاں دے ہار پہ ہون، ہاں جی جناب چکی چوکی سیوٹے پائی ہوئے، سونا سوٹ پایا ہوئے، یہ رحمتہ تے یہ کرم نوازیاں کتھوں آئیاں؟ یہ رحمتہ تے کرم نوازیاں سانو قرآن تو لگیاں۔ ہمیشہ واسطے قرآن نال محبت کرو، قرآن نال پیار کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ ذلیل ہوئے خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر۔ ہمیشہ واسطے انسان جس وقت اپنے حال کے اندر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے جب اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے سبحان ربی جل اعلیٰ، یا اللہ میں گناہگار ساں، میں سجدے دے اندر گر پڑا ہوں، یا اللہ میں گواہی دینا تو سب کو آنا ہے، تو سب کو بڑا عظیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ جس وقت انسان اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو میرا ایمان ہے، یقین ہے اللہ تعالیٰ وہ دے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک نے دی اپنی رحمتہ فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماشاءاللہ گاؤں کے اندر اور اس مسجد کے اندر قرآن پڑھا گیا، سنن والے نے سنیا، ہاں جی الحمدللہ۔ آئندہ زندگی کے اندر تساں کوشش کرنی ہے یار پہلے روزے تو لے کے آخری روزے تک قرآن سننا ہے، ہاں جی تے کوشش کرنی ہے جنہاں قرآن پڑھیا نا رمضان المبارک دے وچ کم و بیش تسی 3 قرآن پاک ختم کرو، 3 قرآن پاک، اس زندگی تہاڈی وڈی نیکی ہے۔ اگر 3 نہیں پڑھ سکتے یار 2 پڑھو، 2 نہیں پڑھ سکتے 1 قرآن پاک ختم کرو۔ لازمی جڑا بندہ اگر قرآن پڑھیا ہی نہیں، اگر قرآن نہیں اپنے بچپن میں پڑھ سکیا، بوڑھا ہو گیا، ہاں جی تو پھر قرآن نال محبت کرو، ہاں جی پھر قرآن چک کے نا بسم اللہ شریف تے سارے نوں آندی ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھی آؤ، بسم اللہ شریف پڑھی آؤ تے پڑھ دیاں انشاءاللہ میرا ایمان ہے تے یقین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سی کہ میں بسم اللہ دی تشریح لکھاں تے 70 اونٹ بھی بسم اللہ دی تشریح میری نہیں چک سکتے، کیونکہ بسم اللہ کی برکت ہی اتنی ہے کہ جس وقت تسی قرآن تے بسم اللہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساری برکتاں عطا فرما دیں گے۔ ہاں جی تو میرے دوستو آج تو بعد یہ تہیہ کر لو کہ قرآن نال محبت کرنی ہے، قرآن تو ساڈا ایمان ہے، قرآن تو ساڈا یقین ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ واسطے سچی کتاب ہے، ناریب کتاب ہے، اور قرآن پڑھیا سکون لگتا ہے۔ ساڈا ایمان ہے کہ جس نے دنیا پہ آ کے قرآن پڑھیا وہ چاہے حضور دے غلام حضرت جبریل علیہ السلام آسمان تو آندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سن دے، وہ آ کے قرآن سن دے، ہاں جی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ قرآن 1400 سال پہلا آیا سی، آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ جڑیاں کتاباں آئیاں سن میں پہلا تشکر دسیا کہ وہ کتاباں دی تعریف تو سی ختم،
نبیاں نو مننا ساڈا حق ہے، ساڈا ایمان ہے۔ 1,24,000 پیغمبر تے ساڈا یقین ہے، ایمان ہے۔ ہر نبی نو اللہ نے کتاباں عطا فرمائیاں، مگر وہ صحیح حالات وچ ہن نہیں رہیاں، مگر جڑا صحیح حالات 1400 سال تو لے کے اج تک ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ 1400 سال صدیاں گزر گئیاں، اج بھی قرآن پڑھیے تے دل ساڈا کہندا ہے جناب قرآن پڑھتے رہیے، کیونکہ ساڈا قرآن اللہ دا دلہ فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اس صیام کے مہینہ رمضان دا میں تمہیں عطا فرمایا ہے، اس صیام کے رمضان دا مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ کی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا یہ رات جڑی آئی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینہ نال افضل ترین رات ہے، یہ دن بڑا افضل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نبی دی گھر والیاں فرماندیاں نے کہ جس وقت یہ رات ہوئی سی حضور اپنے گھر والیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے سارے عزیزاں نو اٹھا کے کہندے سن کہ اے رات نو نماز پڑھو، اعتکاف کرو رمضان دے آخر عشرے دے وچ، اور اعتکاف کے بعد اور اللہ دے قرآن نو پڑھو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن پڑھتے سن نا کہ اللہ دی مخلوق پرندے حضور دے اوتے آ کے جھومتے سن، صحابہ تے جھومتے سن نا، پرندے بھی آ کے حضور دا قرآن سنن۔ جناب اے اگر اج بھی کوئی قاری قرآن پڑھے تو خدا دی قسم دلی سکون آندا ہے، دلی سکون آندا ہے۔ کیوں کہ قرآن ہمیشہ سارے واسطے سچا ہے، قرآن لارب کتاب ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سن توفیق دی، اچھا قرآن پڑھیا تساں سنیا، اللہ میرا پڑھنا آپ کو سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک آئندہ بھی اسی طرح قرآن سنن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، ہمیشہ کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور قرآن کے جو قرآن کا بیان ہے نا اللہ نے فرمایا جو قرآن کا اصل میں قرآن کی حقیقت ہے جب انسان سمجھ لے گا نا تو انسان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اسی قرآن پڑھنے یہ پتہ نہیں قرآن صاحب کی کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے قرآن کی سب حقیقت نہیں پتہ قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ گیا، پورا قرآن حافظ بن گیا، اور قرآن پاک پڑھ دیا قرآن میں سمجھا نہیں کہ قرآن نے سب دسیا کی یار جس نے قرآن میں سمجھا نا، جس نے قرآن میں سمجھا انہوں نے درجہ بھی کٹا دیتی ہے۔ جتنا تنہا امام حسین ہے کربلا اتنا قرآن پڑھیا سی، انہاں ورگا کاری کتوں لبا گئے؟ ہاں جی انہاں ورگے کاری کتوں لبا گئے؟ ہاں جی میرے دوستوں اج سانو اس چیز تے فکر ہے کہ اسی الحمدللہ کہ حضور دا قرآن اللہ دی پاک کتاب جس پر پڑھنے نا تے ساڈا ایمان ساڈا یقین اور بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، یقین ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ قرآن نے سانو ہدایت کا رستہ دسیا اور ہدایت کا رستہ کامیابی دا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج 27ویں دی رات ہے، انشاءاللہ اسا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کے بعد انشاءاللہ تسبیح ہوئے گی، تسبیح کے بعد انشاءاللہ ہر بندے نے اپنی اپنی سحری کرنی ہے، سحری کے بعد صبح دی نماز لازمی پڑھنی ہے، صبح دی نماز ساری عبادت کا نتیجہ صبح دی نماز ہے۔ پوری رات عبادت کرتے رہے تو صبح نماز نہ پڑھے پھر ساری عبادت ہاں کوشش کرنی ہے ساری نمازاں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، ساری نمازاں پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ اور سارے اس مسجد کے اندر دوست اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے اعتکاف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اعتکاف 10 دن کیتا اور اعتکاف کے چاند رات میں کھڑا ہو گیا تو جس مسلمان نے اس نال مسافہ کیتا نا مسافہ تے اللہ تعالیٰ اعتکاف کرن والے 2 حج تے 2 عمرے انہاں دا ثواب عطا فرماندے نے کہ جنہاں انہاں نال مسافہ کیتا اللہ پاک نے وہ 2 حج تے 2 عمرے دا ثواب انہاں نوں بھی عطا فرمایا۔ یہ اعتکاف کی برکت نبی دی سنت ہے حضور دی۔ ہاں جی یہ شرم نہ محسوس کریا کرو کہ اعتکاف کے بڑھا گے تو سب لوگ کیا کہ بنا حضور دی سنت سمجھ کے بیٹھ جاؤ۔ ایک دوست اعتکاف کے بیٹھ گیا، پورے محلے والے وہ اعتکاف والے دے محتاج نے، مقروض نے، انہاں دا حق ہے کہ وہ اعتکاف والے دا ادب کریں، احترام کریں، کیونکہ اعتکاف دی بڑی برکت ہے۔
فضیلت ہے. میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اعتکاف تو بیٹھتا ہے اللہ انہوں دو عمرے دو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس وقت وہ بیٹھا ہوتا نا وہ پورے محلے اور پورے گاؤں والے کا کفارہ ادا کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی پورے گاؤں والے کا پورے محلے والے کا کفارہ ادا کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ حضور کی سنت جس نے ایک بھی زندہ کی تھی اللہ نے حضور کی سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا. ایک شہید نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 شہید ایک سنت کو زندہ کی 100 شہیدوں کا ثواب لگتا ہے. آج دوستو آج کے بعد میرے دوست بیٹھے ہو ایک گل متحیہ کر لو کہ جنہوں نے منہ پہ حضور کی سنت آئی ہے نا وہ سنت رکھ لو، وہ سجا لو سنتوں. خالی مسجد امام کا کام نہیں کہ سنت رکھے، تھوڑے سارے کا حق کے حضور کی سنت کو زندہ کرو. ہاں جی اپنے بچیاں کو جناب یہ دنیا کی جڑیاں پینٹا شرٹاں نے نا انہاں کو ہٹاؤ، سوٹ پہنا کے دو، سوٹ سوا کے دو. ہاں جی یہ جڑے فینسی سوٹ نے فینسی کپڑے نے انہاں کو چھڈ دو، حضور کے دین کی طرف آ جاؤ. کیوں کہ اللہ تک دیتا ہوا دین سارے واسطے برحق ہے اور یہ آخر کا خزانہ ہے اللہ کا دین. یہ داڑیاں کو منہ پہ سجاؤ انشاءاللہ اللہ اس کا دے گا، اللہ اس کا دے گا. کوشش کرو کہ حضور کی سنت رکھو کہ جس نے حضور کی سنت رکھی ہو نا وہ مذاق نہ اڑایا کرو. ہاں جی کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جڑے حضور کے اندر وہ مول بھی نہ یہ غلط ہے. جس نے حضور کی سنت رکھی ہے اور حضور کی سنت رکھ کر 5 وقت کا نمازی بنا، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے اور آپ کے سامنے جی جی کر کے بات کرتا ہے، سمجھ لو اس کے اوپر اللہ راضی ہے. سنت رکھی ہے جی اور ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کو بےعزت نہ کرو کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا، اس نے حضور کی سنت کو سجایا. اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا وہ نمازی بن گیا، اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا وہ پرہیزگار بن گیا. آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے، انہی چیزوں کا نام اسلام ہے. ہاں کوئی ہمسایہ بھوکا ہے اس کو روٹی دو، جس کے پاس کپڑا نہیں اس کو کپڑا لے کے دو، اس کے گھر میں غلہ چھوڑ کے آؤ. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ پہنچا کے آؤ. انشاءاللہ اندھیرے میں دنیا تو نہیں دیکھے گی، میرا اللہ تمہیں ضرور دیکھے گا، میرا اللہ تمہیں ضرور دیکھے گا. یہ ہوتی ہے انسانیت. انسانیت کے دائرے کے اندر آؤ. ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے مسلمانوں کا یہ چرچا ہو رہا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں دیا امت کو، سب کچھ دیا. مگر آج شاید ہم حضور کے فرمان کو بھول بیٹھے، حضور کی سیرت کو بھول بیٹھے، حضور کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کتاب کو بھول بیٹھے. آج ہم جب اس کو بھول بیٹھے تو ہماری شاید ذلت کا سبب بن گیا. ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں، جوان پریشان ہے، بچہ پریشان ہے. یہ بیماری کرونا کی ہر جوانا اس کے اندر آ کے جناب ہر ملک والا پریشان ہے، وزیر اعظم پریشان ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں رہا. جب ہم دل سے ایمان سے کام کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے، صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کریں گے، نور الدین زنگی کا کردار ادا کریں گے، میرے دوست محمود غزنوی کا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی اسلام آئے گا، ہماری نسلیں بھی ہماری فرمانبردار بن جائے گی. اب اس کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے گھر کے اندر زیادہ نہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں صبح جب اٹھو خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو کہو بیٹا قرآن اٹھاؤ پڑھو. جب وڈیری ہماری مائیں ہوتی تھی نا، مائیں وڈیروں میں جا کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی، کبھی پریشانی بھی نہیں آتی تھی. اگر گندم بیجی ہے، گندم بوئی ہے تو اس میں برکت ہی برکت ہے، منجی لگائی ہے اس میں برکت ہی برکت ہے. کیوں کہ وڈیری مائی کا قرآن پڑھتی تھی نا، اصل میں اسی برکت سے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دیتے تھے. آج میرے دوستو میری یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان کو پر عمل کرنا ہے. کیونکہ میں نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا، معذرت سے کافی ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. آپ ہم درود سلام پڑھتے ہیں دربار شریف کی حاضری دیں گے کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کی رونق ہے، ہمارے گاؤں کی رونق ہے. تو میں نے بندہ آخر لگا کہ صاحب کسی سنی ہو کسی کہیں پہچانے جاتے ہو. میں کہ یار ساڑھے پیڑ دور والی ہے نا تیرے میں دکھاوا گا کہیں پہچانے جانے ہیں. وہ آخر لگا یار کسی اللہ کے دین کو نہیں مانتے. میں کہ میں نے دین سمجھا
تینوں پتہ ہی نہیں دربار کے حضور دا ہی ہے تسی لوگوں نے انہاں درباراں تو بھی روکیا نا سانوں ہاں جی دربار تے سیدہ فاطمہ دا بھی ہے انہاں تو تسی سانوں روکیا دربار دے امام حسن تے امام حسین دا بھی ہے تسی انہاں تو سانوں روکیا اج سانوں اللہ دے نیک بندے دے درباراں تو روک دے کیونکہ اسی اس نو دل و ارمان کیونکہ نیک بندے سن اصل تے دعا کرنی اور کچھ نہیں کرتے دعا کرنا قرآن پڑھنے ہوتے جا کے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نیک لوگوں کے صدقے اللہ ساڈے تے اپنی رحمت کا فرما دے